کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کی رخصتوں پر عمل کرنا ایسے ہی محبوب ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے فرائض پر عمل کرنا پسند ہے۔ ایک حیض و نفاس والی جو عورت ہے، یا ایک بیمار آدمی ہے، ایک عمر رسیدہ بوڑھا انسان ہے، ایک مسافر ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے رخصت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، تو انہیں کامل مکمل جو رمضان کی برکات ہیں ان کا اجر ملتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں پر چل کر اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اب سنیے اس حدیث کو، رغم انف رجل، ایسا آدمی برباد ہو، ہلاک ہو، ستیاناش، سمجھتے ہیں ستیاناش کے نہیں، بعد میں ڈکشنری میں دیکھیں کس زبان کا لفظ ہے، ایسے آدمی کی ستیاناش ہو، من ادرک رمضان، جسے رمضان کا مہینہ دستیاب ہوا، ثم انسلخ، پھر رمضان کا مہینہ اسے فارغ کر کے وہ رمضان سے فارغ ہو کر جدا بھی ہو گئے، یا اس طرح نکل گیا کہ اس نے خیال ہی نہیں رکھا رمضان کا، فلم یغفر لہ، اور رمضان کے فضائل اور رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، بخشش، مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے وہ استفادہ کرتے ہوئے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام سیام انجام دے کر اپنی بخشش نہ کروا سکا تو ایسا شخص برباد ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اور اسی حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راغب انف رجل من ذکرت عنده فلم يصلي علی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا آدمی برباد، ایسے آدمی کا برا ہو جس کے پاس میرا نام لیا گیا، یا جس نے میرا نام سنا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، جی، اور اس نے مجھ پر ضرور نہ بھیجا، استغفر اللہ، معاف کیجیے، رغم انف رجل، برا ہو ایسے آدمی کا، ذکرت عنده، جس کے پاس میرا تذکرہ ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، اور پھر فلم یصلی علیہ، پھر مجھ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، صلاۃ و سلام دونوں چیزیں ہونی چاہیے، جیسے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مختصر ترین صلاۃ و سلام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہا کہ رغم انف رجل من ادرک ابویہ، ایسا شخص برباد ہو جس کے ماں باپ کیا ہو؟ باحیات ہوں، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کی دعائیں لے نہ سکے، یا اپنے آپ کی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو آج اگر آپ غور کریں، نمبر 1 یکم ماہ رمضان 1439 ہے، جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ ہے، آج سے لے کر کل کی رات تک اگر آپ پڑھیں گے تفسیر سورہ احزاب کی ان آیات کی جس میں صلاۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے، یا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاۃ والتسلیم، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہفتے کے سارے دنوں میں افضل ترین دن کون ہے؟ جمعہ کا دن ہے، جو ابھی افطاری کے ساتھ مغرب کی نماز کے ساتھ شروع ہو جائے گا، تو لہذا اس دن کثرت سے مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ تو اسی لیے آج کے اس خطاب کا آغاز مختصر خطبے کے ذریعے نہیں بلکہ خطبہ رسول کے ذریعے، خطبۃ الحاجہ یا دعائے حاجت کے ذریعے ہم نے آغاز کیا، ان الحمدللہ کیا کر۔ تو اب یہ تمام چیزیں کب کارآمد ہوتی ہیں؟ جب آدمی کے اندر کیا ہو؟ تقویٰ ہو۔ کیوں؟ سب سے پہلی سورت فاتحہ کے بعد جو قرآن کی آپ پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ہدی للمتقین. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ لیکن یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کی توفیق انہیں مل سکتی ہے، سنتے پڑھتے سب ہیں، متقی غیر متقی، لیکن یہاں پر ہدایت سے استفادہ انتفاع، لیکن نفع اس کتاب سے صرف پرہیزگار اور متقی لوگ اٹھاتے ہیں. کس سے؟ قرآن کریم سے. آج کیا ہے؟ ماہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. نزول ہے قرآن کے مہینے کا پہلا دن اور جمعرات کا دن، پھر آگے جمعہ کا دن. جتنی باتیں میں نے بتائی کہاں سے ہیں؟ یہ یا تو قرآن سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتاب قرآن جس کی تشریح اور تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کرتی ہے، کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. لا ریب فیہ ہدی، یہ ہدایت ہے سراپا. اس لیے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں ڈبل 2 دفعہ. زندگی کا جو آخری رمضان تھا سن 10 ہجری کا. تو یہ ہدایت ہے للمتقین.